رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو خواتین پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر وکلا کمیونٹی کو بہت تشویش ہے. اس کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشنس کے حوالے سے اور جو بربریت ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی ہاؤس کر کے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر چکے ہیں. وکلا کنونشن بھی ہوا ہے جو آئینی بحران کے اوپر تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پہ جو خواتین کے حوالے سے ہے اس کے اوپر پوری قوم کو اور ہم سب کو بہت تشویش ہے. جو حالات چل رہے ہیں میں اس کا تھوڑا سا آپ کو آؤٹ لائنس بتاؤں گی کہ جو شکایات آ رہی ہیں اس وقت اور وہ یہ ہیں کہ جو پولیٹیکلی جن کو اریسٹ کیا جا رہا ہے خواتین کو، اسی وہ جو آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے، تو اس کے جو جتنے بھی بنیادی قوانین ہیں اور جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایون کہ جو خواتین جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ان کو جس طرح اریسٹ کیا جا رہا ہے، اریسٹ کر کے جس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، جو ڈیگریڈیشن ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ کوئی الزامات جو ہیں خواتین کے پرزنرز کے حوالے سے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے یہ کوئی نئے نہیں ہیں. آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے. لیکن اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے بھی یہ معاملات آ رہے ہیں. پہلے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ان کو پروڈیوس نہیں کر رہے ود ان 24 آورس کورٹ کے اندر. پھر جب ہم ہیویس پٹیشنز کرتے ہیں تو کبھی ان کے ڈیٹینشن آرڈرز آ جاتے ہیں. جو ڈیٹینشن آرڈرز آتے ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک انہوں نے FIR رکھی ہوئی ہے وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہے، تو اس FIR کے اندر ان کو لے جاتے ہیں اور 10 دن ان کی شناخت پریڈ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جب ان کو کورٹس میں پروڈیوس کر رہے ہیں تو خواتین کو جب کورٹ میں پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں، بختر بند گاڑیوں میں ان کو کور کر کے پولیس اس میں مدعی ہے اور شناخت پریڈ کا بہانہ بنا کے جو تمام قوانین ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. جس کے اوپر ہم لوگ جو بار ایسوسیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس کو بڑے سنجیدہ قسم کے اس کے اوپر تحفظات ہیں. اور ہم نے یہ مطالبہ کیا، پہلے بھی ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے، اب ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے خواتین کے ساتھ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح بہت ناگزیر حالات ہیں اور خواتین کے خلاف اس طرح کی جو مقدمے بازی انہوں نے بنائی، آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس واقعے کی تحقیق کا بھی مطالبہ ہم نے کیا، ہم دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بنیاد بنا کے کہ جس کی کوئی بھی ہمیں بنیادی اس کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح جو سیکیورٹی تھی اس کو وائلیٹ کر کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر پہنچے. آپ کو پتہ ہے کہ کینٹ کی سیکیورٹی کدھر ہے، کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اجازت دی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ان کو پروب ہونا ہے. لیکن اسی کو بنیاد بنا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو کیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اور ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ عام عدالتوں میں نہیں آ رہے. یہ ان عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر ایویڈنس کی جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کیے بغیر بھی یہ سزائیں دے دیتے ہیں. یہ اس وقت ملٹری اسٹیٹ بنا ہوا ہے ہمارا ملک، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور دوسری بات ہے کہ میڈیا کے اوپر جس طرح یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کے الزامات ہیں خواتین کے حوالے سے اور خواتین وکلا کو بھی اٹھایا گیا، پرسوں ہماری دوست مومنہ خان صاحبہ کو انہوں نے اٹھایا غیر قانونی طور پہ، کل شاید ان کو ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ شاید آج ان کو ریلیز کیا گیا ہے، لیکن وہ اٹھانے والا جو عمل ہے وہ بھی غیر قانونی عمل تھا اور وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ جس طرح خواتین کو انوالو کر کے ایک پولیٹیکل پروسیس کو، ایک جمہوری عمل کو دبایا جا رہا ہے، خواتین کی شرکت کو جمہوری پروسیس کے اندر ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام جو گرفتار خواتین ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ناگزیر ہے کہ اول تو ان کو اریسٹ ہی نہ کیا جائے. جس قسم کے الزامات ہیں، جس قسم کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ بڑا ایک مشکوک واقعہ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر جو خواتین ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتی، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، میں سب کی بات کرتی ہوں کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کہ جب ان کے وقار اور تقدس کا معاملہ ہے
تو اور اس کے اوپر جس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی کے اوپر واقعی کوئی مقدمات ہیں تو وہ ٹھیک ہے عدالت میں ٹرائل فیس کریں گی اور جس طرح مطلب عدالت میں ایک پیش کر کے جو قانونی تقاضے پورے کر کے جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن ان کی ہیوملیشن جو ہے ان کے تقدس اور وقار کے خلاف اس طرح ان کو اٹھا کے لے کے جانا جو ہے اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل گرفتار نہ کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں جس کے اوپر بہت ساری جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ بھی آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں. تو ان ویڈیو فوٹیجز کی جو ہے ان کو بھی پروب ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے, خواتین کی ڈگنیٹی کی بات ہے, اس کے اوپر پورا سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. اس کے ساتھ میں صدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے جو بھی بات کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک اتنا اہم معاملہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں خواتین کی ڈگنیٹی, آنر, ماڈسٹی کا معاملہ ہے جس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت کو خاص لب کشائی نہیں فرما رہی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی اس ملک کے آئین قانون سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر قوم سراپا احتجاج بنتی ہے. یہاں پہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل یہ انسیڈنٹس جو ہیں ہم نے پہلے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ اس کی مذمت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ اس کو پروب کیا جانا چاہیے کہ وہ موب وہاں تک پہنچا کیسے. کینٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے فورٹریس سے لے کے جناح ہاؤس تک وہاں پہ ہر جگہ پہ ناکہ لگا ہوتا ہے. اور جب لاسٹ ٹائم ایشو ہوا تھا تو فورٹریس کے باہر پوری سیکیورٹی موجود تھی. 9 مئی کو یہ سیکیورٹی کہاں تھی اور یہ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کر کے وہاں پہ ان لوگوں کو پہنچایا. دوسرا, جس طرح سے رات کے اندھیرے میں ابھی میری بہن نے بتایا کہ مومنہ خان ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو کل رات 3 بجے یہ جو پچھلی رات نہیں اس سے پچھلی رات جو ہے اس وقت 3 بجے گھر پہ ریڈ کر کے ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان کو نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا. پورا دن وکلا کی ایک ٹیم جو ہے وہ ایک اچھی لا فرم میں کام کرنے والی موسٹ پروفیشنل خاتون ایڈوکیٹ ہے ہماری. ٹریس کرنے کے بعد شام کے وقت ان کو ریلیز تو کر دیا گیا لیکن جس طرح سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا اور ایک وکیل کے گھر پہ اس طرح سے ریڈ کر کے, اور اس کا گناہ کیا تھا کہ ان کی لوکیشن جو تھی وہ زمان پارک کے قریب پائی گئی ہے جبکہ ارشد طیب علی کا آفس جو ہے جہاں وہ کام کرتی ہیں وہ ان کی لوکیشن بھی شاید اسی ٹاور کے کہیں قریب ہوگی. اور اگر اس طرح سے سسپیشن بھی ہو, آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو تو آپ اس طرح کسی کے گھر پہ دھاوا بول دیں, یہ ویری انفارچونیٹ ہے اور یہ غیر انسانی سلوک جو کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے بھرپور انداز میں, بھرپور الفاظ میں ایسے تمام ایکٹس کی مذمت کرتی ہے. اور اسلام میں خاتون کی ایک عزت ہے, اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ اسلامی قوانین کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے تو کسی خاتون کو اس طرح سے گرفتار کرنا, اٹھا کے پابند سلاسل کرنا اور الیجلی جو رپورٹس اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ کو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں.
اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ ہم جس طرح سے اپنے گھر میں اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بھی زندگی کا حق حاصل ہے۔ کسی جماعت میں کسی خاتون اور مرد کو شامل ہونے سے نہیں روک سکتے، کانسٹیٹیوشن اس کی گارنٹی کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں اپنی بہن کے اس آج ہنگامی پریس کانفرنس کے اوپر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس پہ 1 جون کو ہاؤس بھی رکھا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، اور ہم وہاں پہ اپنا لائے عمل بھی دیں گے۔ لیکن آج ہم بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لے کے اس کے اوپر ایک پورا کمیشن تشکیل دے کے اس کی تحقیقات کروانی چاہیے، تاکہ اس ملک میں ہارمنی کریٹ ہو سکے، لوگ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں جو ہمارا آئین دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس پکڑ دھکڑ کے اس ماحول میں جس طرح سے ہمارا ملک معاشی طور پہ اور سماجی لحاظ سے ہر طرح سے پیچھے جا رہا ہے، وہ ہم شاید اس نقصان کو کور نہ کر سکیں۔ آج بھی یہ مطالبہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ خدارا اس ملک اور قوم کے لیے سوچیں، اپنی ذاتی پسند ناپسند اور کسی کو ایلیمنیٹ کرنا، کسی کو سیاست میں رکھنا نہ رکھنا، اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔